اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ عنقریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر ان گنت خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو اس مہربان رب سے۔ زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوق کے حالات ضروریات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور بھی کئی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختیاں، تو دوسری طرف منزل کا واضح شعور کا نہ ہونا اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ جان رکھو، جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہ سکتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بالکل اس طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر تم اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی منجدھار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا جواب دے رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد کرو وہ دن، وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا کر اپنے نزدیک تو وہ اپنا انتقام کر رہی تھی، مگر فی الواقع خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خود ہی اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور جسے دنیا گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتی نکال کر بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جان رکھو، نہ تو تم خدائی مشیتوں سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی زور آزمائی تمہیں ناکام بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھانا چاہتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ گرانا چاہتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی کوششیں ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے یا تکلیف میں ہو، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا، اللہ مومن کو نعمت دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے، تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کے تقاضے کے تحت آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بے جا کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کا سحر نہ ہو، اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارا دل یکسو کر کے
اس کی طرف جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے۔ اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف التفات بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس اقدار اور بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری مضطرب زندگی میں سکون بھر جاتا ہے۔ وہ رب خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کیا یہ نشانیاں نہیں کہ تھکان کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں کہ جس مہربان رب نے یہ مجبور کن تایا تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر خواہی کرنے والا ہے۔ تم بس اپنی جستجو قائم رکھنا اور اپنی طاقت پر انحصار کرنے کی بجائے اللہ کی طاقت پر یقین قائم کیے رکھنا، تو ان قریب وہ تمہاری زندگی کے تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا۔ جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو تمہیں معجزوں تک لے جاتی ہے۔ جب تم بکھر کر رہ جاتے ہو تبھی اللہ اپنی رحمت کے وہ پرکیف ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارا جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں ایسا بلند اور حیران کن فہم عطا کرتی ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی آیات ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حقیقت کا صحیح فہم اور ادراک بخشتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ اعلیٰ ظرف شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ ان قریب وہ رحمان اپنی رحمت کا دروازہ تم پر کھول کر تمہاری زندگیوں کو خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھرنے والا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔